باری کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک جہاز لینڈ کرنے کے لیے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے ATC سے لینڈنگ کی پرمیشن مانگی اور ATC نے اس کو پرمیشن بھی دے دی۔ پہلے تو چاروں جہازوں کے پائلٹس کو لگا کہ شاید یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قریب آ کر وہ اپنے آپ کو خالی رن وے کے ساتھ الائن کر لے گا، لیکن جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ لینڈ کرنے والا جہاز کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا ان چاروں سے آ کر ٹکرانے والا تھا۔ زیادہ پرانا نہیں جب 7 جولائی 2017 کو ایئر کینیڈا کا جہاز ACA 759 ٹورنٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 135 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز کے ساتھ ٹیک آف کرتا ہے۔ یہ ایک روٹین فلائٹ تھی جس کو 5 گھنٹے اور 30 منٹوں میں سین فرانسسکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا تھا۔ دونوں پائلٹس کافی ایکسپیرینسڈ تھے، جنہوں نے پہلے بھی کئی بار سین فرانسسکو ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہوا تھا، لیکن آج کا دن ان کے لیے بالکل بھی نارمل نہیں تھا، اور یہ آنے والے وقت میں ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک ایگزامپل بننے جا رہا تھا۔ سارا سفر بالکل ٹھیک ٹھاک گزرا، اور جب ایئر کینیڈا 759 سین فرانسسکو کے قریب پہنچی تو انہوں نے لینڈنگ کے لیے اپنی پوزیشن بنانا شروع کر دی۔ اس کام کے لیے وہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی پرمیشن کا ویٹ کرنے لگے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ سین فرانسسکو ایئرپورٹ پہ ٹوٹل 4 رن ویز ہیں، پر ایٹ اے ٹائم صرف 2 ہی آپریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہوا کی ڈائریکشن ساؤتھ سے آئے گی تو ان دونوں رن ویز کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کھولا جاتا ہے، اور اگر ہوا ویسٹ سے آ رہی ہو تو پھر یہ 2 رن ویز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پلین کو ہوا کے اگینسٹ ٹیک آف یا لینڈ کروایا جاتا ہے۔ آج کے دن ہوا ویسٹ سے آ رہی تھی، اسی وجہ سے پلین کو ہوا کے اگینسٹ لینڈ کرانے کے لیے ان میں سے کسی ایک رن وے کو استعمال کیا جانا تھا، جن کے نام 28L اور 28R ہیں، یعنی 28 لیفٹ اور رائٹ۔ ابھی تک جو سب کچھ نارمل چل رہا تھا وہ اب بگڑنا شروع ہو گیا۔ رن وے 28L مینٹیننس کے لیے بند کیا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی لائٹس بھی آف تھیں۔ کنٹرول ٹاور نے ایئر کینیڈا 759 کو ساتھ والے رن وے 28R پر لینڈنگ کی پرمیشن دے دی۔ کیونکہ دونوں پائلٹس پہلے بھی اس ایئرپورٹ پر کئی مرتبہ لینڈ کر چکے تھے، اسی وجہ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو رن وے کی 2 پیرالل لائٹس نظر آئیں گی، جن میں سے ان کو رائٹ والے رن وے پہ لینڈ کرنا ہے، اور یہیں پر ان سے ہوئی پہلی غلطی۔ ان دونوں رن ویز کے سائیڈوں پہ 2 ٹیکسی ویز ہیں جن کو گرین کلر کیا ہوا ہے۔ ٹرمینل سے پیسنجرز لوڈ کرنے کے بعد جہاز ان ٹیکسی ویز کے ذریعے ہی رن وے تک آتے ہیں، پر رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایئر کینیڈا 759 کے پائلٹس ٹیکسی وے کی لائٹس کو 28R سمجھ بیٹھے، اور جو اصل میں 28R کی لائٹس تھیں ان کو وہ 28L سمجھ رہے تھے۔ پر جو اس سے بھی بڑا خطرہ تھا وہ تو ابھی تک پائلٹس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، رائٹ ٹیکسی وے پر 4 فلی لوڈڈ جہاز ٹیک آف کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ 3 یونائٹڈ 1 ایئر لائن کے جہاز تھے اور ایک فلپین ایئر لائنز کا جہاز تھا۔ ان چاروں میں ٹوٹل 1000 سے بھی زیادہ پیسنجرز تھے، اور ان میں فیول بھی فلی لوڈڈ تھا۔ رن وے 28R اور ٹیکسی وے کے بیچ صرف 100 میٹرز کا فاصلہ ہے۔ ایئر کینیڈا 759 نے جب خود کو ٹیکسی وے کے ساتھ الائن کر لیا تو دور کنٹرول ٹاور میں سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا کافی مشکل تھا کہ وہ اصل میں کہاں لینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ رن ویز کا مینٹیننس کے لیے بند ہونا ایک نارمل بات ہے، تو یہ چیز ایئر کینیڈا 759 کے پائلٹس کو کیوں نہیں بتائی گئی تھی؟ کیونکہ اگر ان کو اس بات کا علم ہوتا تو یہ کنفیوژن سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ رن وے 28L کے بند ہونے والی انفارمیشن نوٹیمز میں مینشن کی گئی تھی۔ نوٹیمز یعنی نوٹسز ٹو ایئر مشنز ایسے نوٹسز ہوتے ہیں جس میں فلائٹ کے ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک کی تمام انفارمیشن لائن سے لکھی ہوتی ہے۔ 28L کے بند ہونے والی انفارمیشن نوٹیمز میں مینشن کی گئی تھی۔ نوٹیمز یعنی نوٹسز ٹو ایئر مشنز ایسے نوٹسز ہوتے ہیں جس میں فلائٹ کے ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک کی تمام انفارمیشن لائن سے لکھی ہوتی ہے، اور حقیقت میں ان میں سے امپورٹنٹ نوٹسز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔
اسی وجہ سے 28L کے بند ہونے والا نوٹس پائلٹ سے مس ہو گیا اور یہ تھی ان کی دوسری بڑی غلطی۔ ایئر کینیڈا 759 تیزی سے رن وے یعنی ٹیکسی وے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے ان کو ویژول اپروچ سے لینڈ کرنے کی پرمیشن دی تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو رن وے خود ڈھونڈ کر جہاز کو مینولی رن وے سے لائن اپ کرنا ہے۔ نارملی جب موسم ٹھیک ہوتا ہے تو ویژول اپروچ کی پرمیشن ہی دی جاتی ہے، لیکن کیونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں جس میں پائلٹس ویژول اپروچ میں صحیح سے جج نہیں کر پاتے اور کہیں اور لینڈ کر بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے زیادہ تر پائلٹس ویژول اپروچ کے دوران بھی انسٹرومنٹ گائیڈنس سسٹم کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ انسٹرومنٹ گائیڈنس سسٹم اینڈ ٹائم تک پائلٹس کو بتاتا ہے کہ وہ صحیح رن وے پر لینڈ کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس میں رن وے نمبر ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے ماڈرن ایئر کرافٹس خود ہی گائیڈنس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایئر بس A320 تھا جس میں گائیڈنس سسٹم کو مینولی ایکٹیویٹ کرنا تھا، جو کہ پائلٹس نے کسی وجہ سے نہیں کیا، اور یہ تھی پائلٹس کی تیسری بڑی غلطی۔ پر آخر پائلٹس ایک کے بعد ایک غلطی کیوں کر رہے تھے؟ اصل میں دونوں پائلٹس کا یہ کافی بڑا دن تھا۔ اس وقت رات کے 11:45 ہو رہے تھے اور دونوں نے پچھلے 19 گھنٹوں سے کوئی خاص ریسٹ نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں کینیڈین پائلٹس تھے اور اس وقت کینیڈین پائلٹس کے فٹیگ رولز بھی US کے مقابلے میں زیادہ سخت نہیں تھے۔ ایئر کینیڈا 759 کے پائلٹس کی تو 3 غلطیاں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لی، لیکن ان 4 پلینز کا کیا جو دیکھ بھی رہے تھے کہ ایئر کینیڈا رن وے کی طرف نہیں بلکہ ٹیکسی وے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر بھی کنٹرول ٹاور کو نہیں بتا رہے تھے۔ اصل میں سب کو معلوم تھا کہ سین فرانسسکو ایئرپورٹ پہ ویژول اپروچ کے دوران پلین کو تھوڑا مزید رائٹ سائڈ سے لانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر 28R کی سیدھ میں پلین آئے گا تو اس کو سین فرانسسکو کے فاسٹر سٹی ایریا کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ آبادی کے اوپر نوائز پولیوشن نہ ہو، اسی وجہ سے پائلٹس رن وے سے قریب آ کر خود کو الائن کرتے ہیں۔ چاروں پاک جہازوں کے پائلٹس کے لیے یہ ایک نارمل بات تھی، اسی وجہ سے کسی نے بھی کنٹرول ٹاور کو رپورٹ نہیں کیا۔ پر جب ایئر کینیڈا کا جہاز اور زیادہ قریب آ گیا اور خود کو 28R کے ساتھ الائن نہیں کیا تو فلپینز ایئر لائن کے جہاز نے احتیاطاً اپنی لینڈنگ لائٹس آن کر دی تاکہ لینڈ کرنے والے پلین کو نظر آ سکے کہ یہاں پر پہلے سے 4 پلینز کھڑے ہیں۔ ادھر ایئر کینیڈا 759 کے پائلٹس کو ٹیکسی وے پر، جس کو وہ 28R سمجھ رہے تھے، کچھ لائٹس نظر آئیں۔ دونوں پائلٹس کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تو انہوں نے فوراً کنٹرول ٹاور کو یہ ریڈیو میسج کیا۔ Tower, just want to confirm this, Canada 759, lights on the runway there, runway clear land. کنٹرول ٹاور نے اسی وقت ان کو رپلائی کیا کہ 28R پر کوئی نہیں ہے اور وہ بالکل خالی پڑا ہے، آپ کو لینڈ کرنے کی پرمیشن ہے۔ Canada 759, confirm clear to land, runway 28 right, there is no one on 28 right, flight 0. اصل میں کنٹرول ٹاور کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ 28R پر نہیں بلکہ ٹیکسی وے پر لینڈ کرنے والا ہے۔ نارملی اس سچویشن کے لیے ایک اور کنٹرولر بھی ہوتا ہے جو کہ گراؤنڈ پر ٹریفک کو مانیٹر کرتا ہے، لیکن کیونکہ یہ رات کا وہ وقت تھا جب ٹریفک اتنی زیادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے صرف ایک ہی کنٹرولر یہ سب کچھ مینیج کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ویٹنگ میں کھڑے پائلٹس ایئر کینیڈا اور کنٹرول ٹاور کی اس کنورزیشن کو سن پا رہے تھے۔ ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا قریب پہنچنے پر بھی ایئر کینیڈا رن وے سے الائنڈ کیوں نہیں ہے۔ اب آخری چند سیکنڈز بچے تھے۔ ویٹنگ میں کھڑے پائلٹس کو اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ان کو کنفرم ہو گیا کہ ایئر کینیڈا ٹیکسی وے کو ہی رن وے سمجھ رہا ہے۔ سب سے آگے کھڑے یونائٹڈ 1 کے پائلٹ نے اپنا کال سائن بتائے بغیر فوراً کنٹرول ٹاور کو یہ میسج کیا۔ اس کے جواب میں کنٹرول ٹاور نے ایئر کینیڈا کو فوراً گو اراؤنڈ کا میسج ریلے کیا۔ جب تک ایئر کینیڈا کو یہ میسج ملتا وہ لائن میں کھڑے تیسرے جہاز سے صرف چند فٹ اوپر تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا اور لیور کو اوپر کر کے واپس الٹیٹیوڈ گین کر گئے۔
صرف 1 اور سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا تو ابھی جو آپ نے دیکھا یہ ایویشن کی ہسٹری میں سب سے بڑا حادثہ کہلایا جاتا۔ 1000 پیسنجرز پارک پلینز میں بیٹھے تھے اور 135 پیسنجرز ایئر کینیڈا میں۔ ان سارے جہازوں میں فیول فلی لوڈڈ تھا اور پھر جو ہوتا اس کو کنٹرول کرنا بھی کافی مشکل ہوتا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد فل انویسٹیگیشن کی گئی جس میں یہ ثابت ہوا کہ ایئر کینیڈا 759 کے پائلٹس غلطی پر تھے، کیونکہ نہ ہی انہوں نے انسٹرومنٹ گائیڈنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا اور نہ ہی نوٹیمپس پر مینشن کیے ہوئے نوٹس کو پڑھا۔ اس کے علاوہ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے سین فرانسسکو ایئرپورٹ کے لیے نئے رولز بنائے جس میں جب ایک رن وے بند ہوگا تو ویژول اپروچ کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آف پیک آورز میں ایئر ٹریفک کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ٹریفک کنٹرولر کا بھی ہونا